شہر اچھا ہے تو ڈویژن اچھا ہے، ڈویژن اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے صوبہ اچھا ہے، صوبہ اچھا ہے تو ملک اچھا ہے. تو مطلب قطرے سے دریا بنا. تو اس طریقے سے ایک فرد واحد کے صحیح ہونے سے ہمارا ملک صحیح بن سکتا ہے. گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کے درمیان کیا چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں. اگر تو گھر امن کا گہوارہ ہے تو مبارک ہو کہ آپ کے گھر کو اچھا چلانے کی وجہ سے آپ کا بیٹا اچھا پڑھ رہا ہے. کیوں؟ آپ کے حسن سلوک، آپ کے آپس کے پیار گھر کو اچھا چلانے کی وجہ سے نظام بہت اچھا چل رہا ہے اور بچے کی پڑھائی پر جو ہے اس کا بہترین اثر پڑ رہا ہے. بچے جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہے، مدرسے میں ہے یا کسی اور جگہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد بچے وہ تعلیم، یعنی اسکول ہو یا مدرسہ ہو، وہ چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا ایسے اسباب ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول یا مدرسہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ بے شمار لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے تو خاص طور پر دیکھتے ہیں. الحمدللہ بے شمار لوگوں نے ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھ کر، شارٹس دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کی، اور ہمیں احباب نے جو نا سراہا بھی ہے. ہماری ویڈیوز سے ان کی کافی مشکلات بھی حل ہوئی ہیں. یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا. ہمارے چینل پر مجھے حافظ سہیل صاحب نے بتایا کہ 20 ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں اور تقریباً 120 شارٹس مکمل ہو چکے ہیں. ظاہری بات ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جب یہ اپنے پلے لسٹ میں ایجوکیشن کا نظام، ایجوکیشن کی ہم نے پلے لسٹ بنائی تھی، تو ہمارے ذہن میں آتا کہ ہم 4 سے 5 ویڈیوز بنائیں گے، 10-12 شارٹس بنائیں گے. لیکن وہ خدا کی توفیق ایسی ہوئی کہ وہ شارٹس بنتے ہی چلے گئے، ویڈیوز بنتی ہی چلی گئیں. احباب نے دعائیں بھی دیں، ہماری ویڈیوز کو سوشل بھی کیا، اپنے اپنے چینلز پر اپلوڈ بھی کیا. الحمدللہ کافی کامیابی ملی. حافظ صاحب الحمدللہ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، انہی کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ایڈٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن پر ہمارا جو یہ پلے لسٹ کا فولڈر ہے وہ بھر چکا ہے، اب ہم کوئی نیا موضوع لے آنا چاہتے ہیں. انہی کے مشورے سے انہوں نے کہا کہ ہم اب تک کی جو ویڈیوز ہیں، ہمارے عنوانات ہیں، خاص کر بچوں کے حوالے سے، جو ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، بچوں کی خود اعتمادی، بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، بچے اپنی پڑھائی کو کیسے مکمل کریں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیسے کریں، یا اس کے علاوہ اپنے ادارے کا نام روشن کیسے کریں، یہ ساری چیزیں حافظ صاحب کے مشورے سے یہی طے پایا ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم کچھ مختصر سی ویڈیوز 3-4 بنا لیتے ہیں، جس میں کچھ سوالات یہ کریں گے مجھ سے. میں ڈر بھی رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا سوالات کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، جو سوالات کریں گے، جوابات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. تو حافظ صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بتائیے کیا سوالات کرنے ہیں اور میں حاضر ہوں انشاءاللہ. بتائیے. سب سے پہلے تو میں مدنی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ایجوکیشن کے جو مواد ہے اس پہ بھی الحمدللہ 20 ویڈیوز جو ہیں آ چکی ہیں، اور جس میں آپ نے کافی کچھ اچھا مواد دیے. تو آج کا میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بظاہر جو ہے مذہبی دیکھنے میں لگتے ہیں، اور حقیقتاً بھی آپ مذہبی ہیں، دین سے، مذہب سے آپ کا الحمدللہ ایک اچھا الحمدللہ تعلق ہے، اور آپ نے ایک عرصہ جی گزارا مذہب کے اندر، دین اسلام کے اندر. ابھی تو بھی گزار رہا ہوں. جی الحمدللہ. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس بے شمار موضوعات مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے موجود تھے، لیکن آپ نے سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا وہ ایجوکیشن کو ٹارگٹ کیا. تو اس میں کیا خاص وجہ تھی جو آپ نے صرف ایجوکیشن کو ہی ٹارگٹ کیا؟ سب سے پہلے والی بات کی تو میں معذرت چاہوں گا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ اور بھی تھیں چیزیں کافی ساری. الحمدللہ ایجوکیشن کو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے چنا خاص طور پر، کیونکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں نماز، روزے، غسل، تیمم کی بات کرتا، یا حج جی زکوٰۃ کی بات بالکل کرتا، بالکل. یا چونکہ درسیات سے میرا تعلق ہے تو درس نظامی، عالم کورس، مفتی کورس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میں ان پہ باتیں کرتا، جی بالکل ایسے. یا پھر قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور قرآن پاک سے استنباط ہونے والے، نکلنے والے مسائل کی بات کرتا. اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بات کہ مطلب ایجوکیشن کو لے کر چلنا خاص طور پر، اس میں بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر، میں خاص طور پر بات کروں گا، ہمارے ہاں تعلیم و تعلم جو ہے، بچے پڑھنے اسکول جاتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی ہوتے ہیں اسکول کے اندر، میل فیمیل سٹاف بھی ہوتا ہے، ہمارے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں.
जी لیکن میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گا، نفسیاتی طور پر بچے کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ماہر استاذ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے مضمون سارے پڑھا دیے، آپ کو اردو پر گرفت ہے، بچے کو اردو بہت اچھی آتی ہے، آپ کو ریاضی پر، ٹھیک ہے نا، آپ کو انگلش پر، دیگر مضامین پر عبور حاصل ہے، آپ نے پڑھا دیا، لیکن آپ ساتھ ساتھ بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھتے نا، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں بچہ جو ہے نا کمزور ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل آپ بچے کی نفسیات کے مطابق اسے پڑھائیں، بچہ کیا چاہتا ہے، آپ سے کس انداز میں وہ مواد لینا چاہتا ہے۔ آپ بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دوستانہ انداز میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ ایز اے روب کے ساتھ بطور استاذ بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر بچے کی نفسیات کو سمجھ کر اسے پڑھائیں گے تو بچہ مضبوط ترین ہوتا چلا جائے گا۔ رہی بات کہ ایجوکیشن کو، تعلیم کو، نظام تعلیم کو، استاذ کو، طالب علم کو، اور ان چیزوں کو میں نے خاص کیوں کیا، اس وجہ سے کہ آج فی زمانہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ نفسیات کی پرکھ، جانچ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اساتذہ جو ہے نا وہ طلباء کو اچھے طریقے سے لے کر نہیں چل پا رہے ہوتے، اور بسا اوقات بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو نئے ٹیچر بنتے ہیں تو انہیں جو ہے نا وہ بچوں پر توجہ کرنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میری آپ نے دیکھا ہوگا جتنے شارٹس ہیں یا جتنی ویڈیوز ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ خود اعتمادی، اچھے طریقے سے پڑھنا، اپنا حافظہ مضبوط کیسے کرنا، کس انداز میں، کس جگہ پہ پڑھیں، کس وقت میں پڑھیں، یا ادارے کے اندر اپنا نام کیسے بنائیں، یا اس کے علاوہ بورڈ میں، شہر میں، پورے ملک کے اندر اپنا نام کیسے بنائیں، اپنی پوزیشن کیسے بحال کریں، میری ویڈیوز اس چیز پر ہیں۔ اور الحمدللہ کامیابی میں ملی، کثیر لوگ ان کے بچوں نے الحمدللہ میری ویڈیوز کو دیکھا، آگے بڑھتے ہی چلے گئے الحمدللہ۔ آپ خود بھی ماشاءاللہ میرے ایڈیٹر ہیں، چینل کو سنبھال رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو بھی فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ الحمدللہ نظام بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ ایجوکیشن کو اس وجہ سے لے کر آئے تاکہ جو نا بنیاد سے ہمارے بچے مضبوط ہو سکیں، اساتذہ توجہ کر سکیں، اور میری ویڈیوز کے اندر جو ٹاپک سلیکٹ شدہ تھے، جو میں نے جن ٹاپکس پر بات کی ہے نا، ان کو دیکھیں تو وہ اس طریقے سے اپنی کمزوریاں دور کریں، دیکھنے کے بعد اپنے اندر خود اعتمادی لے کر آئیں تاکہ ہماری تعلیم مضبوط ہو۔ ایجوکیشن مضبوط ہے تو ہمارا نظام مضبوط ہے، تعلیم ہماری اچھی ہے تو ہمارے ہاں کرپشن نہیں ہے، تعلیم ہماری اچھی ہے تو ہمارے ہاں فساد نہیں، فتنہ نہیں ہے، تعلیم ہماری اچھی ہے تو ہمارا ملک جو ہے نا بے شمار خامیوں سے بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ فرد اگر اچھا ہے اس کا مطلب ہے کہ علاقہ اچھا ہے، علاقہ اچھا ہے تو شہر اچھا، شہر اچھا ہے تو ڈویژن اچھا ہے، ڈویژن اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے صوبہ اچھا ہے، صوبہ اچھا ہے تو ملک اچھا ہے۔ تو مطلب قطرے سے دریا بنا، تو اس طریقے سے ایک فرد واحد کے صحیح ہونے سے ہمارا ملک صحیح بن سکتا ہے۔ تو تعلیمی نظام اس وجہ سے جو نا وہ اس کی اہمیت مسلم ہے کہ ہم اس کو پس پش نہیں ڈال سکتے، اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو جو نا وہ خاص طور پر پلے لسٹ کے اندر جگہ دی تاکہ ہماری تعلیم جو نا مضبوط ہو سکے، ہمارے ان ایپیسوڈ سے یا شارٹس سے ہمارے طلباء جو ہے نا وہ کچھ سیکھنے کو حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مدنی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے ایجوکیشن کو کیوں ٹارگٹ کیا بچوں کے لیے، تو آپ نے سنا، اور میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس پلے لسٹ کو جا کے آپ اوپن کریں۔ اس کے اندر جو 20 ویڈیوز ہیں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے فیملیز کے اندر جو بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ بھی اگر بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کے بچے اگر آگے نہیں پڑھ پا رہے تعلیم کے اندر، تو آپ 20 ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے ایک مضبوط طریقے سے تعلیم کے اندر آگے جائیں گے۔ میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل تعلیم اور تربیت جو ہے اس میں مجھے ذرا فرق بتائیے گا کہ لوگ جو ہے تعلیم تو اعلیٰ طریقے سے حاصل کرتے ہیں، ساتھ میں بچوں کی تربیت پر تعلیم سے بھی زیادہ زور دیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کیا تعلیم ہمیں شعور نہیں دیتی؟ تعلیم میں اگر شعور نہیں ہے تو پھر تربیت پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ تو تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے اور تربیت پہ زیادہ زور کیوں دیا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مشہور شعر ہے۔ جی بالکل۔ اور آپ کا یہ سوال کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کیوں ضروری ہے، بہت اہم سوال ہے، اور اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے بھی توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اس وجہ سے تعلیم کے ساتھ تربیت یہ جزو لا ینفک ہے، ایسا جز ہے کہ جسے ہم جدا نہیں کر سکتے۔ انسان بچپن سے تعلیم حاصل کرتا ہی چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی طبیعت کے اندر اگر ادب و آداب نہیں ہے، رہن سہن نہیں ہے،
دنیاوی مہذبات اس کی طبیعت کے اندر رچے بسے نہیں ہیں، تو اس کی ڈگریاں، اس کی اعلیٰ تعلیم، اس نے اپنے مضامین کے اندر جو مکمل 100% نمبر حاصل کیے ہیں نا، وہ اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ اس کی بیس پر بڑی بڑی ایجادات تو کر لے گا، یا اس کے علاوہ بڑی نوکری کو ہاتھ مار لے گا، لیکن تربیت نہیں ہوگی تو اس کے حلقے احباب میں لوگ کم ہوں گے۔ تربیت کی کمی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگ جائیں گے، اس کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اس نے سلوک اسے آتے نہیں ہیں، یا اس کے علاوہ بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، تہذیبی شعور نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کے لیے مشہور ہو جاتی ہیں کہ جس کی تربیت نہیں ہوتی۔ تعلیم سے کیا ہے؟ تعلیم سے وہ اب ریاضی میں دیکھیں، میتھ میں دیکھیں تو اپنی میتھ کے اندر عبور حاصل کر چکا ہے، اردو کے اندر عبور حاصل کر چکا ہے، اس کے علاوہ فزکس کے اندر عبور حاصل کر چکا ہے، لیکن ساتھ میں تربیت نہیں ہے، ادب و آداب نہیں ہے۔ معاشرہ اس سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ماں باپ کا ادب کیا ہے، بہن بھائیوں کا ادب کیا ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہے، اسکول کا ادب کیا ہے، کلاس فیلوز کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے سر کے آفس میں جانے کے لیے، پرنسپل کے آفس میں جانے کا کیا انداز ہے۔ اب دیکھیں، اگر ادب و آداب نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو منہ اٹھا کے کمرے میں گھس جائے گا یا کسی سے ویسے بات کرنا شروع کر دے گا۔ تو جب ادب و آداب ہوں گے، تربیت ہوگی۔ تربیت ادب و آداب کو کہتے ہیں، ایک چیز کو حسن سلوک کے ساتھ بجا لانا، اسے تربیت کہتے ہیں۔ اب یہ قلم میں رکھنے کے لیے یہاں پہ رکھ بھی سکتا ہوں، پھینک بھی سکتا ہوں۔ رکھنے میں کیا ہے کہ میری تربیت ہے، مہذب انداز ہے کہ مجھے پیار سے رکھنے پر جو نا وہ سکھایا گیا ہے۔ میں پھینک دوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری طبیعت میں تہذیب نہیں ہے، تہذیب کا کوئی بھی عنصر مادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے سامنے والا جو باذوق ہے، جو ایک مہذب آدمی ہے، جو ایک خاندانی آدمی ہے، جس کی طبیعت کے اندر وفاداری ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ جو ہے نا مجھے دیکھ کر، یا وہ بچہ کہ جو تربیت یافتہ نہیں ہے اسے دیکھ کر اس کی طبیعت میں مطلب ایک عجب سی جو نا وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، تربیت ضروری ہے۔ ہارون الرشید کے متعلق جو نا یہ بات ملتی ہے، اور کئی لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو تربیت کے لحاظ سے بہت مضبوط کیا۔ ہم تربیت کے لحاظ سے دیکھیں، آج یورپ جو ہے نا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ تربیت بھی ساتھ حاصل کر رہے ہیں، ادب و آداب وہ سیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسلام کا حسن یہی ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہمیں بڑوں کا ادب اور اس کے علاوہ ہر کام کے اندر تربیت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے، ادب و آداب نہیں ہے، اور حسن اخلاق نہیں ہے، حسن گفتار نہیں ہے، تو ایسی تعلیم جو ہے نا وہ کسی کھاتے کی نہیں، کسی فائدے کی نہیں ہے۔ کہ وہ تعلیم جو اپنے ماں باپ سے لڑنا سکھائے، وہ کیسی تعلیم ہے؟ وہ تعلیم کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہ سکھائے، وہ کیسی تعلیم ہے؟ اور وہ تعلیم کہ جو اپنے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر نہ چلنے کا سکھائے، وہ کیسی تعلیم ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ میں اس استاذ کو بھی کہوں گا کہ جو 40 منٹ کے پیریڈ کے اندر آ کر فقط شروع سے لے کر آخر تک سبق پڑھو، سنو، سمجھو، یہی کہتے رہتے ہیں، یہ انداز میں کہوں گا کہ نامناسب ہے۔ روزانہ وہ 3 منٹ، 5 منٹ، یا ہفتے میں 3 سے 4 دن 3 4 4 5 منٹ نکال کر وہ اپنے طلباء کو اپنے ذاتی تجربات کے، جس سے بچوں کو تربیت ملے، سیکھنے کو ملے، ادب و آداب ملے، یا اس کے علاوہ کچھ ایسی مثالیں وہ دے کہ جس سے بچوں کی تربیت جو نا وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ یہ بچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مہذب ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور میں اداروں کے پرنسپل سے بھی کہوں گا، اداروں کے جو بڑے حضرات ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے گاہے گاہے آپ شہر کے، ضلع کے، صوبے کے ان لوگوں کو کہ جن تک آپ کی رسائی ہے، آپ انہیں بلا سکتے ہیں، آپ انہیں ہر مہینے میں 1 مرتبہ تعلیم و تربیت کے لیے ضرور بلائیں۔ تعلیم تو آپ دے رہے ہیں، تربیت کے لیے نئے نئے چہرے سامنے آئیں گے تو بچوں کو وہ تربیت کے اصول، پوائنٹس، طریقے، انداز دیر پا یاد رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں بندہ آیا تھا، اس نے ہمیں تربیت اس طریقے سے کی تھی اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کا ہمیں زمانے کے اندر بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہوں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے۔ تو مدنی صاحب، تیسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچے جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہے، مدرسے میں ہے، یا کسی اور جگہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد بچے وہ تعلیم، یعنی اسکول ہو یا مدرسہ ہو، وہ چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا ایسے اسباب ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول یا مدرسہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ تو آپ کو ایک عرصہ گزرا ہے پڑھاتے ہوئے، تو آپ کے ذاتی تجربات اور مشاہدات کیا کہتے ہیں کہ بچے دوران تعلیم کو کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ جی، سوال بہت اہم ہے۔
اور یہ سوال میں تو کہوں گا کہ جتنے بھی احباب ہیں اس جواب کو توجہ سے سنیں اور اپنے بچوں پر غور کریں کہ ایسا کچھ ان کی طبیعت میں یا ان کی زندگی میں تو شامل نہیں ہو سکا کہ شاید آنے والے 1-2 سالوں میں 3-4 سالوں میں بچہ اسکول یا مدرسہ چھوڑ جائے، تو آپ نے غور کرنا اپنے بچوں پر۔ بیسک وجہ یہ ہے حافظ صاحب کہ بچے جو نا وہ اسکول یا مدرسہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا، بات یہاں پر اسکول یا مدرسے کی نہیں ہے، بات یہاں پر ہر اس ہنر کی ہے کہ جس میں والدین اپنے بچے کو اس ہنر مند کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ ہنر دے دیں، سکھا دیں۔ موبائل بنانے کا کام ہے، موٹر سائیکل بنانے کا کام ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، آپ کسی بھی چیز کو سامنے رکھیں تو بچے جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو جیسے بچہ اسکول سے کبھی باغی ہو جاتا ہے، مدرسے سے باغی ہو جاتا ہے، بچہ کوئی بھی ہنر سیکھ رہا ہے، وہ موٹر سائیکل مکینک کے پاس ہے یا موبائل ماسٹر کے پاس ہے، وہ اسے سکھا رہے، درزی بن رہا ہے یا کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی جو نا وہ اسے بھی چھوڑ کر اس ہنر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ بس اوقات بچہ جو ہے نا وہ اپنا اسکول، اپنی تعلیم کیوں چھوڑتا ہے؟ اس وجہ سے کہ گھر کے اندر کا ماحول اس بچے کے ذہن پر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، خاص کر یہ بچے جو 5ویں کلاس سے اوپر کے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کے درمیان کیا چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ اگر تو گھر امن کا گہوارہ ہے تو مبارک ہو کہ آپ کے گھر کو اچھا چلانے کی وجہ سے آپ کا بیٹا اچھا پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کے حسن سلوک، آپ کے آپس کے پیار گھر کو اچھا چلانے کی وجہ سے نظام بہت اچھا چل رہا ہے اور بچے کی پڑھائی پر جو ہے اس کا بہترین اثر پڑ رہا ہے کہ وہ مطمئن ہے۔ گھر کے اندر روزانہ لڑائی ہو، مسائل ہو، پریشانیاں ہوں، وہ بچہ جو 5ویں کلاس یا 5ویں سے اوپر والا ہوتا ہے، وہ کلاس کے اندر بیٹھ کر یہی سوچتا رہتا ہے کہ آج والد صاحب نے والدہ کو یہ کیوں کہا، والدہ نے والد صاحب کو یہ کیوں کہا، گھر کے اندر یہ مسائل کیوں ہوئے۔ آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل نہیں لگتا، سبق نہیں سنا پاتا، ہوم ورک نہیں کرتا، استاد سے روز ڈانٹ کھاتا ہے، یا کلاس فیلوز کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، یا اسے اسمبلی میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسائل اس کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ایک وقت آتا ہے اسکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات طالب علم توجہ نہیں کرتا، سستی کر جاتا ہے، کھیل کود کی طرف اس کی جو ہے وہ زیادہ رغبت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کھیل کود کو تو وقت دیتا ہے، اس کی وجہ سے اگلے دن چھٹی کرتا ہے، یا غلط صحبت اسے مل جاتی ہے، یا موبائل کا حد سے زیادہ استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ طالب علم اپنے پڑھائی کے نظام سے بہت زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسکول چھوڑ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا، خاص کر ہمارے اساتذہ کے رویے کچھ خراب ہوتے ہیں بعض کے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، سبھی کی نہیں بات کر رہا۔ 100 میں سے شاید 5، 3، 10، 90 ٹھیک الحمدللہ، کیونکہ اساتذہ لفظ استاذ جس کے ساتھ لگ گیا نا، اس نے اپنے انصوں کو پہچاننا شروع کر دیا۔ تو وہ اساتذہ کہ جو طلبہ پر توجہ نہیں کرتے، خاص کر پیچھے بیٹھنے والے، وہ کیا بولتے ہیں کہ بیک بینچرز، یعنی پیچھے جو بیٹھے ہیں، پیچھے ڈیسک پر بیٹھے ہیں، یا تو وہ کھیلتے ہیں یا کچھ ایکٹیویٹیز ایسی شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے استاذ توجہ نہیں کر پاتا، یا استاذ توجہ تو کرتا ہے لیکن لمحہ بھر کے لیے کرتا ہے۔ تو سامنے والے 4-6 بچے جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، استاد صاحب ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، پیچھے والوں کو بھول جاتے ہیں یا کبھی توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلسل وہ طالب علم پڑھائی سے دور ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی چھپا کے موبائل لے آتے ہیں، تعداد زیادہ ہو تو ہینڈ فری لگا کے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، استاد صاحب سمجھا رہے ہیں، توجہ بھی ہے، مطلب بچے بہت کچھ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نئی نئی چیزیں، نت نئے بہانے اس کے ذہن میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے، پڑھائی چھوڑ جاتا ہے۔ ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا، بعض بچے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یا احساس کمتری کی وجہ سے ادارہ چھوڑ جاتے ہیں، اسکول چھوڑ جاتے ہیں، کہ والدین ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ روزانہ سبق یاد کر کے آتے ہیں لیکن احساس کمتری یا گھٹن اپنی طبیعت کے اندر، ٹھیک ہے نا، گھٹن انہیں جو ہے اس بات پر جو ہے نا وہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اسکول چھوڑنے کی کوشش کریں، نہیں تو نئی سوچیں ان کی طبیعت میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔
میں والدین کو کہوں گا، میں ادارے کے پرنسپل کو کہوں گا، استاذ کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے لے کر چلیں کہ ان کی احساس کمتری دور ہو، وہ ایک معاشرے کے ذمہ دار اور اچھے شہری بن کر سامنے آئیں، ان کے احساس کمتری دور ہونے چاہیے۔ یہ احساس کمتری دور کریں، گھر کا ماحول اچھا کریں، بچہ سبق روزانہ یاد کر کے آ رہا ہے کہ نہیں، اس چیز کو غور سے دیکھیں، روزانہ کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، بھلے 5 منٹ کی ہونی چاہیے، آپ کا بچہ کبھی اسکول نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تھا میری طرف سے جواب جو آپ نے سوال کیا کہ بچے اسکول کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی دیکھا ناظرین آپ نے ماشاءاللہ مدنی صاحب نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ بچے کیوں اور کن اسباب و محرکات کی وجہ سے اسکول چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اس طرح کے بہت سارے اگر ایشوز ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کو ہیں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مدنی صاحب سے جیسے ممکن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اور اگر آپ کسی طرح کے سوالات ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں شامل کیا کریں گے۔ جی اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بچے جو ہے دوران تعلیم وہ چھٹیاں کرتے ہیں، کئی دنوں تک، کئی ہفتے، بعض اوقات بچے اسکول یا مدرسے پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو آیا کہ چھٹیوں کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، ان کی تعلیم کا کس طرح نقصان ہوتا ہے اور اسے پورا کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہاں، یہ تو میرے خیال میں آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا بہت اچھا سوال ہے، سب سے اہم سوال میں کہوں گا یہی ہے۔ بچے چھٹیاں کرتے ہیں، چھٹیوں کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب پڑھا کرتے تھے درسیات تو اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کی چھٹی طالب علم کے 40 یا 30 دنوں کا نقصان کراتی ہے۔ تو اس کی مختلف وضاحتیں بھی ہوتی تھیں کہ وہ نقصان سے مراد یہ تھا کہ برکت اٹھ جاتی ہے، یا اس کا ربط اس سبق کے ساتھ جو ہے نا، جو پچھلے سبق کا اگلے سبق کے ساتھ ربط تھا، تعلق تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے طالب علم کے ذہن کے اندر وہ ایک گرہ سی بن جاتی ہے کہ یہ سبق میں نے نہیں پڑھا، اس کا تعلق پچھلے سبق سے تھا اور اگلے سے بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس اعتبار سے پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ طلبہ جب چھٹی کرتے ہیں تو چھٹی کی وجہ سے بس اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں کلاس کے اندر، سبق جو نا اتنے اہم ترین آ جاتے ہیں، ان کے اندر مسائل ایسے اہم بتائے جاتے ہیں، کلیے ایسے بتائے جاتے ہیں، ایسے جزیات آ جاتے ہیں کہ طالب علم کے لیے وہ سیکھنا، اپنی تعلیم کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ اس دن چھٹی کر جاتا ہے۔ اچھا، پھر اگلے دن وہ آ کر اپنے کسی ذہین طالب علم سے سمجھتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے کہ سر نے پچھلے دنوں سبق میں کیا پڑھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ چیز کہ جو اس دن کے سبق میں سر نے بتائی، استاد صاحب نے بتائی، تو وہ جو نا سکپ کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، رہ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے اندر گیپ پیدا ہو جاتا ہے، فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے پڑھائی کے اندر۔ تو چھٹی کا بہت بڑا نقصان ہے، چھٹی طالب علم کو نہیں کرنی چاہیے کہ چھٹی کی وجہ سے اس کی، بھلے وہ 8ویں کی کلاس ہے، 10ویں کی ہے، 12ویں کی ہے، آگے کی بھی ہے کوئی کلاس، یا کوئی پروجیکٹ پورا کر رہا ہے، یا کوئی وہ ڈپلومہ کر رہا ہے، یا کوئی چھوٹے شارٹ کورسز کر رہا ہے، اس کے اندر بھی چھٹی، مثال کے طور پر کمپیوٹر کورس کرتا ہے، انگلش لینگویج کرتا ہے۔ اب لینگویج ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اسپوکن پہ توجہ ہوتی ہے، رائٹنگ پہ، لسننگ پہ، خاص کر ایکسنٹ پہ ہوتا ہے۔ بعض جو نا برٹش ایکسنٹ کرواتے ہیں، بعض جو نا وہ اسکاٹ لینڈ کے کرواتے ہیں، بعض جو نا امریکن کرواتے ہیں، اور ہندی لہجہ بھی آ چکا ہے انگریزی اسپوکن کے اندر۔ تو اب مجھے بتائیں، ایک دن کے لیکچر میں سر نے اگر ایکسنٹ پہ، فلوئنسی پہ، یا اس کے علاوہ وکیبلری پر جو نا کچھ بات کی ہے، اب وہ طالب علم آیا نہیں ہے، لیکن اس چیز کا، اس لیسن کا، اس سبق کا تعلق اگلے دن کے ساتھ اور پچھلے کے ربط کے ساتھ تھا، تو مجھے بتائیں وہ طالب علم جب نہیں آیا تو اس کو اس دن کے سبق نہ پڑھنے کی وجہ سے نقصان تو ہوگا۔ جی بالکل۔ تو والدین بسوں کا چھٹی کروا دیتے ہیں، فلاں سے ملنے جاؤ تو فلاں کی شادی پہ چلے جاؤ۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دور پرے کا رشتہ دار فوت ہوتا ہے اور ابا حضور اسے بھیج دیتے ہیں جنازے پہ چلے جاؤ، اماں کے ساتھ چلے جاؤ، باجی کے ساتھ چلے جاؤ، حالانکہ وہ والد صاحب کا کام ہے کہ وہ فیملی کو چھوڑ کر آئیں، بچے کی تعلیم پوری کرواؤ۔ وہ بچہ اس فوتگی میں جا کر کیا کرے گا؟ دور پرے کی فوتگی ہو جاتی ہے، بس اوقات جو نا وہ ایسے گھر میں بٹھا دیتے ہیں کہ آج اسکول میں نہ جاؤ، آج چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تو رک جاؤ، آج یہ چیز کرنی ہے تو رک جاؤ، آج یہ کرنا ہے تو رک جاؤ، فلاں آ رہا ہے تو رک جاؤ۔ تو اپنے والدین کے اوپر میں کہوں گا کہ بچے کو جو نا وہ چھٹی اس وقت کروائیں کہ جب مطلب ضروری بن چکا ہو، کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اب بچے کو چھٹی کروائیں، نہیں تو چھٹی نہ کروائیں۔ بچے کی چھٹی، بچے کی تعطیل، اس کی جو نا وہ یہ ایبسینٹ جو ہے، یہ بچے کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے، اس کے رزلٹ پہ اثر پڑتا ہے، کلاس فیلو کے اندر جو ایک اعتماد بنا ہوتا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اس چھٹی کی وجہ سے اپنے استادوں کی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ادارے کی جو ناک بنا ہوا ہوتا ہے کہ بچہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، پڑھنے میں آگے ہے، اس کی خواہ مخواہ کی چھٹی کی وجہ سے
چھٹی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ مسلسل چھٹیوں کی وجہ سے وہ اپنے پورے ٹیسٹ کے اندر نمبر کم لیتا ہے، پھر سالانہ ٹیسٹ کے اندر پیپر کے اندر نمبر کم لیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تعلیم سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھی وقت آتا ہے کہ چھٹیوں کی وجہ سے، بیس تو چھٹیاں بنی نا، تو چھٹیوں کی وجہ سے وہ ادارہ ہی چھوڑ جاتا ہے، اپنی تعلیم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو چھٹیاں بہت بڑا جو ہے نا وہ گیپ پیدا کرتی ہیں، چھٹیاں نہیں کروانی چاہیے۔ چھٹیوں کی وجہ سے تعلیم کا نقصان ہوتا ہے، اور بچہ فیوچر میں اس مقصد کو یا اس ٹارگٹ کو پانے میں ناکام رہ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس سے روزانہ امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا میرا جواب، اور میں یہی کہوں گا کہ چھٹی نہ کروائیں طالب علم کو۔ چھٹی کروائیں گے تو پھر آزمائش ہو جائے گی، اور بچہ اپنے ہدف کو، ٹارگٹ کو نہیں پا سکے گا۔ جی دیکھا ناظرین آپ نے ماشاءاللہ مدنی صاحب نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ آپ کو بھی اس طرح کے بہت سارے اگر ایشوز ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کو ہیں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مدنی صاحب سے جیسے ممکن ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اور اگر آپ کسی طرح کے سوالات ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں شامل کیا کریں گے۔